یہ 2000 قبل مسیح کا واقعہ ہے جب طوفان نوح کی تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب پر ایک ایسی قوم کو پیدا فرمایا جو دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور، مضبوط اور توانا افراد پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ جسمانی خوبصورتی، سرخ و سفید رنگت اور وجاہت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ مال و دولت کی فراوانی، شاندار تہذیب و تمدن اور ہر نعمت و عیش انہیں میسر تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان جیسی کوئی اور قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی۔ قوم عاد کے متعلق تفصیلات سوائے قرآن کریم کے کسی اور مذہبی یا قدیمی تاریخی کتب میں نہیں ملتی۔ اس لیے اس قوم کی حالت کا نقشہ یا تو قرآن کریم کے ذریعے بن سکتا ہے یا پھر ان نظریات کے ذریعے جو محققین نے علم آثار نے ان کے بارے میں حاصل کیے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ عاد نام کا ایک شخص حضرت نوح کی چوتھی نسل میں ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا۔ چنانچہ اس شخص کی اولاد اور اس کی پوری قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ وہ عرابی تھے جو ایک بلند قامت اور طاقتور قوم تھی جو انتہائی مضبوط ستونوں پر قائم کردہ شاندار محلات میں رہا کرتی تھی۔ قرآن کریم میں انہیں ارم ذات العماد یعنی ستونوں والی قوم کے نام سے یاد کیا ہے۔ ارم ان کا ایک نہایت خوبصورت شہر تھا جس کے آثار 1984 میں خلا میں بھیجی گئی شٹل چیلنجر کی مدد سے دریافت کیے گئے۔ یہ علاقہ آج کل عمان کا حصہ ہے۔ بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان عمان، حضرموت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جسے صحرا الاحقاف کہتے ہیں۔ یہ دنیا کے عظیم ترین صحراؤں میں سے ایک ہے جس کا رقبہ محتاط اندازے کے مطابق 65 لاکھ مربع کلومیٹر ہے۔ اس صحرا میں سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑ نما ٹیلے ہیں جہاں اگر کوئی چیز پھینکی جائے تو وہ منٹوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ کسی زمانے میں یہ دنیا کا سرسبز و شاداب علاقہ تھا اور وہاں یہ قوم عاد آباد تھی۔ آج یہ خوفناک صحرا اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیوں میں سے ایک ہے اور اہل زمین کے لیے جائے عبرت کا مقام ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ ارم جو ستونوں والے تھے جن کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ارم عاد کے دادا کا نام تھا جیسے کہ ان کے شجر نسب میں بیان کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر اسرار احمد تحریر فرماتے ہیں کہ بعض مورخین کا خیال ہے کہ ارم قوم عاد کے شاہی خاندان کا لقب تھا۔ حالیہ دور میں ایک ایسے شہر کے زیر زمین آثار دریافت ہوئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر کی فصیل پر 30 ستون یا مینار تعمیر کیے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر شداد نے خصوصی اہتمام کے ساتھ بسایا تھا جو قوم عاد کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا۔ قد و قامت اور جسمانی قوت کے لحاظ سے دنیا میں اس کا کوئی ثانی پیدا نہیں ہوا۔ اس طرح اس قوم نے جس معیار و انداز کی تعمیرات کی ہیں ایسی تعمیرات اس سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہیں کی۔ شاید اسی لیے یہ جگہ شداد کی جنت ارضی کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے بدلے دنیاوی جنت کو اختیار کر لیں۔ مگر جب یہ عالی شان محلات تیار ہو گئے اور شداد نے اپنی رعایا اور حکومتی اہلکاروں کے ساتھ اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے اور وہ محلات بھی زمین میں دفن ہو گئے۔ اس اعتبار سے آیت میں قوم عاد پر آئی ایک خاص عذاب کا ذکر ہوا ہے جو شداد بن عاد اور اس کی بنائی ہوئی جنت پر نازل ہوا۔ ایک اور روایت کے مطابق عاد کے بیٹے شداد نے جب جنت کے نام اور اس کی خصوصیات کے بارے میں سنا تو اس نے زمین پر ایک ایسی ہی جنت بنانے کا ارادہ کیا۔ اس نے عدن کے کسی صحرا میں اس جنت کی تعمیر کا آغاز کیا اور مسلسل 300 برس تک دن رات کی محنت کے بعد دنیا میں ایک خاص اور خوبصورت جنت بنا دی جس میں شاندار محلات، نہریں اور کنویں بھی موجود تھے۔ شداد کی عمر 900 سال ہو چکی تھی۔ ایک دن اس نے قوم عاد کے لوگوں کو اپنی جنت کی دیدار کی دعوت دی۔ مقررہ وقت پر وہ اپنی قوم کے ساتھ جنت کی جانب روانہ ہوا، مگر جیسے ہی وہ شہرہ ارم کے عظیم الشان دروازے کے قریب پہنچا رب ذوالجلال کے عذاب نے آ گھیرا۔ یوں شداد اپنی جنت کے ساتھ زمین میں ہی زندہ دفن ہو گیا۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ پہلی قوم تھی جو بتوں کی پجاری بنی۔
علامہ جلال الدین سیتی اپنی تفسیر میں تحریر کرتے ہیں کہ قوم عاد نہایت ہی زوراور اور بہادر قوم تھی، مگر وہ سب کے سب بت پرست تھے۔ مختلف کتب میں ان کے بتوں کے مختلف نام بیان کیے گئے ہیں۔ بعض مورخین نے ان کے بتوں کے نام صدا، سمود اور ہیرا بتائے ہیں، جبکہ کچھ مورخین کے مطابق ان کے معبود بھی قوم نوح کی طرح پتھر کے وہی 5 بت تھے، یعنی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھے۔ کفر اور شرک کے سمندر میں ڈوبی قوم عاد کی بدعمالیاں جب اپنی انتہا کو پہنچ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی قوم کے ایک نیک اور صالح بندے کو ان پر پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ یہ تھے حضرت ہود علیہ السلام، جو قوم عاد کی سب سے معزز شاخ خلود کے خوبصورت اور باوقار شخص تھے۔ حضرت ہود نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میرے بھائیوں، ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ قوم عاد کے سرداروں نے جواب دیا، تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہماری نظر میں تم جھوٹے ہو۔ حضرت ہود نے فرمایا، میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں اور اللہ کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں۔ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، اور صرف ایک اللہ ہی کی عبادت؟ حضرت ہود اس کے باوجود مزید واضح نصیحت کرتے رہے، کبھی انہیں اللہ کی عطا کردہ نعمتیں یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، کبھی طوفان نوح کی ہولناک تباہی کا ذکر فرماتے، لیکن وہ غرور اور تکبر میں اندھے اور بہرے بنے رہے۔ انہیں اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قوم عاد ناحق زمین میں گھمنڈ کرنے لگی اور کہنے لگی، ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟ قوم عاد کے 13 خاندان تھے، اور عمان سے لے کر یمن تک ایک طویل علاقے میں ان کی بستیاں آباد تھیں۔ سرسبز و شاداب کھیت اور کھلیان، پھلوں اور پھولوں سے لدے ہوئے باغات، میٹھے پانی کی بل کھاتی نہریں، خوبصورت آبشاریں اور طاقتور، قد آور، صحت مند اور مضبوط جسم والے افراد۔ یہ سب نعمتیں انہیں شدید گھمنڈ میں مبتلا کر رکھا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے بڑی جدوجہد کی، لیکن قوم عاد نے آپ علیہ السلام کو جادوگر اور سحر زدہ شخص سمجھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے پتھر کے باطل خداؤں نے تمہیں دیوانہ بنا دیا ہے۔ بالآخر وہ لمحہ بھی آ گیا جب حضرت ہود علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، اب تو میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی، یہ تھوڑے ہی عرصے میں اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہوئی۔ بادلوں کے فرشتوں کو حکم ملا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتوں کو حکم ملا کہ ان کے چشمے اور آبشاریں خشک کر دی جائیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سرسبز و شاداب زمین ویرانی میں بدل گئی، مویشی مرنے لگے اور پھل اور اناج ناپید ہو گئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھ کر دکھی ہو جاتے اور انہیں مسلسل واضح نصیحت کرتے۔ آپ فرماتے، اے میری قوم، اپنی پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے میںہ برسائے گا اور تمہاری طاقت اور قوت میں اضافہ فرمائے گا۔ لیکن قوم عاد نے جواب دیا، ہود، تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے، ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ ہی تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آصف زدہ کر کے دیوانہ کر دیا ہے۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ قوموں کو جب کوئی مشکل درپیش آتی تو وہ بیت اللہ شریف جا کر اللہ کے آگے عاجزی کرتے اور ان کی مشکل دور ہو جاتی۔ یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھی کہ زمین و آسمان کا ایک ہی مالک اور زبردست قوت رکھنے والی ذات موجود ہے۔ چنانچہ قوم عاد کے 70 سرکردہ افراد مکہ مکرمہ پہنچے، جہاں معاویہ بن بکر کی حکومت تھی۔ معاویہ کی ماں کا تعلق بھی قوم عاد سے تھا، اس لیے اس نے خوب مہمان نوازی کی۔ وہ لوگ 1 ماہ تک وہاں مقیم رہے اور بارش کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ دعا کرانے والے سردار کا نام کیل بن عنبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 رنگوں کے بادل بھیجے، سفید، سرخ اور سیاہ۔ پھر آسمان سے ندا آئی، ان میں سے ایک کو منتخب کر لو۔ کیل بن عنبر نے سیاہ بادل کو پسند کر لیا
کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ خوب بارش برسائے گا۔ پھر ندا آئی، تو نے ہلاکت اور تباہی کو پسند کر لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادلوں کو قوم عاد کی جانب بھیج دیا، جسے دیکھ کر پوری قوم خوشی سے شادیانے بجانے لگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا جو بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا تھا، تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، یعنی ایک تند و تیز آندھی جس میں دردناک عذاب بھرا ہوا ہے۔ یہ ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے۔ گناہ گار لوگوں کو ہم اس طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ اس خوفناک آندھی نے کسی جاندار کو زندہ نہیں چھوڑا، بلکہ غاروں، پہاڑوں، گھروں، محلوں اور قلعوں کے اندر سب کو فنا کر ڈالا۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر صرف انگوٹھی جتنی جگہ کے برابر ہوا کھولی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، لیکن آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا، جبکہ قوم عاد ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی۔ اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا، یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ عالم پروردگار نے قرآن کریم میں قوموں کی تباہی کے جو واقعات فرمائے ہیں، ان کا اصل مقصد یہی ہے کہ امت مسلمہ ان سے سبق حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو طاقت و قوت، مال و دولت اور شان و شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی اور اپنے نبی کی بات ماننے سے بار بار انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبرت حاصل کرنے، سیدھے راستے پر چلنے اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔